بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور یسألونا وہ سوال کرتے ہیں کا اے نبی آپ سے عن بارے میں المحیدی حیض کے، قل آپ کہہ دیجئے ہوا وہ حیض اذن گندگی ہے یا تکلیف ہے، تکلیف دہ امر ہے، فاعتزلو پس تم الگ رہو النساء عورتوں سے فی المحیض حیض کی حالت میں، واو اور لا نہ تقربو تم قریب جاؤ ہننا ان عورتوں کے حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، پس اذا جب تطہرنا وہ خوب پاک ہو جائیں، فأتو پس تم آؤ ہننا ان عورتوں کے پاس من سے حیثو جہاں امارا حکم دیا کم تمہیں اللہ اللہ نے، انا بے شک اللہ اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے التوابین توبہ کرنے والوں سے، واو اور یحب وہ محبت کرتا ہے المتطہرین پاک رہنے والوں سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام آپ سے حیض یعنی پیریڈز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہوا اذن آپ کہہ دیجئے کہ وہ تکلیف دہ امر ہے یا گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض پس تم عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہو، ولا تقربوہن حتی یطہرن اور تم ان عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ بس جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ وہاں سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا، ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ اور خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے یا ان سے محبت کرتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ایک خصوصی کرم بھی خواتین کے ساتھ دین اسلام کا ہمیں نظر آئے گا، اور عموماً ایک ایسا مسئلہ کہ جس پہ ہم بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں، شریعت میں حالانکہ کوئی شرم میں کوئی شرم نہیں ہوتی، ہم گناہ کرتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسے دین کی باتیں جن کو ہم کرتے ہوئے اس کو شرم محسوس کرتے ہیں، جیسے پیریڈز وغیرہ کے بارے میں بات کرنا اور اس طرح، لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر بہت واضح طور پہ اس کے احکامات بتا دیے، اور صحابہ کرام چونکہ دین کو بہت پریکٹیکل لائف میں لانا چاہتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے، تو اس طرح جہاں انہوں نے باقی تمام مسائل بھی پوچھے، نماز روزے کے احکامات اور ایسی چیزیں، وہاں پر اس طرح کی نجی زندگی کی جو ازدواجی زندگی کے تعلقات کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے سوال کیا۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ پیریڈز کے دوران کیا کچھ کرنا چاہیے، کیا چیز کر سکتے ہیں، کیا خاص طور پہ میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں کیا حدود ہیں یا کیا چیز جائز ہے کس حد تک، چونکہ عیسائی معاشرے کے اندر یہ ہے آج بھی اور پہلے بھی تھا کہ وہ اس میں افراط و تفریط کا یہود و نصارہ ہمیشہ سے شکار رہے ہیں، اور آج کا مسلمان بھی ایسا ہی ہے۔ تو کچھ یہ ہے کہ عیسائی کیا کرتے تھے کہ وہ اس حالت میں بیوی کے قریب جانے کو بالکل بھی برا نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ جماع کرنا اور میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، جبکہ یہودی کیا کرتے تھے کہ بیویوں کے بالکل یعنی کہ ان کو اتنا دور کر دیتے تھے کہ بعض لوگ تو اپنے ان کے لیے الگ گھر رکھے ہوتے تھے کہ اس پورے ٹائم میں 7 دن 10 دن 5 دن یہ کیا وہاں پہ رہیں، اور ان کے ہاتھ کا کھانا اور اس طرح بالکل چھوت سمجھ لیتے تھے۔ تو اسلام نے ایک ایسا بالکل درمیانہ جو طریقہ بتایا ہے جس میں یہ ہے کہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کو منع کر دیا گیا، ان سے ہم بستری کرنا وطی کرنا اس کو حرام قرار دے دیا گیا، جبکہ باقی کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے، بوس و کنار کرنا، ان سے بات کرنا، گپ شپ کرنا، پیار کرنا، کوئی چیز بھی منع نہیں ہے اس دوران، صرف ناف سے لے کے گھٹنے تک کے ایریے کو ٹچ کرنا منع ہے۔
मेरी कोशिश यही है कि मैं अपनी बहनों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के मफ़हूम के सिलसिले में हमें जमा किया है, तो मैं हर चीज़ को क्लियर करके वाज़ेह करके बोलूँ। और मुझे उम्मीद है कि कोई मेल हज़रात इसमें नहीं होंगे। हमने बहुत सख्ती से इस पे बात की है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई अपनी जैसे फितरी खबासत कह सकते हैं उसको, उसकी वजह होते हुए कोई इंसान, कोई मर्द हमारे इस ग्रुप में शामिल है भी, तो मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये उम्मीद है कि वो हमारे ग्रुप में इतने डीपली जो है ना मफ़हूम को समझने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जो फीमेल्स के ग्रुप में बगैर इजाज़त दे के गैर अखलाकी हरकत करते हुए जो आदमी आएगा, तो उसके अंदर इतनी तौफीक नहीं होगी कि वो मफ़हूम को समझे, अल्लाह के कलाम को डीपली देखने की कोशिश करे और मेरे इस मफ़हूम को सुने। मैं बहुत ज़्यादा सख्ती तो नहीं करती, लेकिन कम से कम ऐसी अगर आयत तर्जुमा में आपको फ़ील हो जाए कि ऐसी कोई आयत है कि जिसमें औरतों के कोई मखसूस मसाइल का ज़िक्र है, तो उसमें ख़ुसूसन आप कोशिश किया करें कि हैंड फ्री का इस्तेमाल करें या अकेले बैठ के उनको सुनें। लेकिन बहरहाल फिर भी अवेयरनेस के लिए कोई हर्ज नहीं है कि इन मसाइल को हम किसी के सामने भी ज़िक्र करें। हेज़ क्या होता है कि ये पीरियड्स को कहते हैं, इसकी एक मखसूस साथ में थोड़ा-सा एक मसला भी क्लियर कर लूँ कि इसके कम से कम जो दिन होते हैं वो 3 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन होते हैं। अगर किसी को 3 दिन से कम दिन पीरियड्स आके बंद हो गए और 10 दिन तक भी वो नमाज़ नहीं पढ़ रही है, जो भी कर रही है, लेकिन उसके पीरियड्स नहीं हुए, उसको वापस से खून नहीं आया, ब्लड नहीं आया, तो उसके क्या हो गया, वो हेज़ नहीं है, वो इसको इस्तिहाज़ा कहते हैं। इसी तरह 10 दिन पूरे हो गए, 10 दिन के बाद भी उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको भी इस्तिहाज़ा कहते हैं। हेज़ की हालत में नमाज माफ़ है, रोज़े की क़ज़ा है, लेकिन ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना रोज़ा रख सकते हैं और मियाँ बीवी मिल नहीं सकते, कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकते, जबकि ये सारे काम इस्तिहाज़े की हालत में जायज़ होते हैं। इस्तिहाज़ा एक बीमारी होती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, जबकि हेज़ एक अंदरूनी कैफ़ियत होती है जो रहम के अंदर से खून आता है, जिसकी वजह से उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रियायत दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सवाल का जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या मरहमत फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुल आप कह दीजिए हुआ अदन, ये गंदगी है। 2 माना जैसे कि आपने देखा है मेरी वॉइस में भी और लफ्ज़ी तर्जुमा और मुहावरा में भी देखा है कि एक तर्जुमा इसका आता है कि वो गंदगी है और एक तर्जुमा उसका ये आता है कि तकलीफ दे चीज़ है। गोया कि ये अज़न का लफ्ज़ दोनों माना के लिए इस्तेमाल होता है। गंदगी तो है, देखें आप खुद फ़ील करें कि क्या उस कंडीशन होती है, कैसे वो अजीब-सा सफाई और सारा कुछ इहतमाम करना पड़ता है, सब आपके सामने है, आप सब अच्छी तरह इसको जानती हैं। और तकलीफ दे अमर भी मेरी प्यारी बहनें अच्छी तरह समझती होंगी कि इस दौरान औरत को एक अजीब सी उस पे एक कैफियत चाहिए होती है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करती कि मर्द उससे इस दौरान कोई जैसे आपने तफसील से सुन लिया है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें होती हैं और फिर ये कि फर्स्ट डे में तकलीफ कितनी होती है। एक छोटी सी बात अपनी छोटी-छोटी बेटियों को अगर कोई सुन रही है तो मैं बता दूँ कि पीरियड्स के दौरान जो दर्द होता है ना कमर का या पेट का, अगर पहली बार आप अपनी माएँ हैं, आप भी समझ लें इस चीज़ को और अपनी बच्चियों को अवेयरनेस दें कि अगर पहली बार शुरू में जब जवानी की उम्र में जब पीरियड्स होते हैं, तो अगर बच्चियों को जब दर्द होता है, उनको पेन किलर ना दें, तो सिर्फ़ उनको हल्दी में अंडा बना के दे दें और इसी तरह से उनको कहवा बना के दे दें, थोड़ी-सी पत्ती डाल के, एक्सट्रीमली सॉरी, तो वो उनको कमर में दर्द थोड़ा जितना भी होगा फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर पेन किलर्स दी, तो वो बच्चियाँ फिर सारी ज़िंदगी उनको कमर में दर्द होता है। जैसे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी मेरी बाजी मुझे पेन किलर नहीं खाने देती थी, आज तक मुझे उसका इतना दर्द नहीं हुआ जितना कि उन बच्चियों को, उन लड़कियों को मैंने देखा जो पेन किलर लेती हैं या पैनाडोल खाती हैं, फिर उनको वो दर्द हमेशा के लिए उनके साथ चिमट जाता है, शादी के बाद भी जान नहीं छोड़ता। बहरहाल ये तो अपनी प्यारी बहनों के लिए एक टिप थी। तो ये है कि ये क्या तकलीफ दे अमर है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, दर्द होता है। तो मर्दों को ये कहा गया कि फ़अतज़िलुन्निसा फ़िल महीज़, हेज़ की हालत में अपनी औरतों से अलहदा रहो। अब देखें फ़अतज़िलु का तर्जुमा तो है अलग रहो, लेकिन कुरान की तशरीह किसमें, अहादीस मुबारका में। तो अहादीस मुबारका के अंदर फ़अतज़िलु का मतलब आया है कि इसका मतलब ये है कि उनके साथ मुजामियत ना करो और उनके साथ वती ना करो, उनके साथ जो रिलेशनशिप होता है मर्द और औरत का वो जायज़ नहीं है। अतज़िलुन्ना का मतलब क्या है कि अलग रहो, यानी उनके साथ रात की जो ताल्लुक है मियाँ बीवी का वो कायम ना करो। ठीक है, याद रखें मेरी प्यारी बहनों, ये चीज़ हराम है तो हराम है। बाज़ लोग ये कहते हैं कुरान में ये बात कहाँ आई है, ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में अगर हम किसी को समझाएं तो वो कहते हैं कुरान पाक में कहाँ है। तो मेरी प्यारी बहनों, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर वाज़े तौर पे हुक्म दे दिया है, इतना बड़ा हक अल्लाह पाक ने हमें दे दिया, अल्लाह पाक ने हमारी इस तकलीफ को वो करते हुए अल्लाह ताला ने उसकी वजह से मना कर दिया कि औरतों के करीब मत जाओ। तो फिर हम औरतें क्यों अपने आप को खुद जो ज़लील कर देती हैं, खुद ख़राब करती हैं, खुद तकलीफ उठाती हैं
اور ہم اپنے اسلام سے فائدہ نہیں اٹھاتی، تو پہلی بات یہ کہ شروع سے ہی اس چیز کا یہ چیز رکھے کہ میرے رب کی اجازت نہیں ہے اس حالت میں ملنے کی، سو میں آپ کی یہ بات نہیں مانوں گی۔ ہسبینڈ سعودیہ سے آئے، ہسبینڈ جو ہے نا بہت دن 10 دن آپ کو پیریڈز ہو رہے ہیں، کوئی بھی وجہ ہے تو ان کی بات مت مانیں۔ ایک بار مان لی، 2 بار مان لی تو پھر وہ عادی ہو جاتے ہیں، پھر کوئی بھی مرد اس چیز کو آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا الا ماشاء اللہ کہ جو بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، جن مردوں کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، جنت جہنم کیا ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اس چیز کا احساس ایسے وقتوں میں نہیں ہوتا۔ تو میری پیاری بہنوں، جب اللہ نے ہمیں اس تکلیف میں منع کر دیا ہے کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، عورت کو یہ چیز ناپسند ہے، سخت ترین اس کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، تو پھر وہ اگر اجازت دے دیتی ہے اس کی خوشی کی خاطر تو ساری زندگی پھر وہ روتی ہی رہے گی۔ اس لیے شروع میں ہی اس کو کلیئر کر دے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اس حالت میں ملنا نہیں ہے، یہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، میں آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، پھر کہہ دیا تم قریب مت جاؤ ان کے۔ قریب کا مطلب بھی میری پیاری بہنوں میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کسی قسم کا کچھ ان کے ساتھ منع کر دیں ان کو، بلکہ قریب کا مطلب یہ ہے کہ صرف جو تعلق ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ پاک ہو جائیں۔ یطہرن کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب آپ وہ پاک ہو جائیں، یہ جو تشدید ہے اس کے مطلب یہ ہے خوب پاک ہو جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ غسل کر کے پاک ہو جائیں، جب غسل کر کے، صرف بلیڈنگ ختم ہونے سے پاک نہیں ہوگی، لیکن ایک چھوٹا سا اور مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ اگر کسی کو 6 دن کی عادت ہے، 7 دن کی عادت ہے، تو اس کے بعد اگر وہ 10 دن کے اندر اندر ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر وہ غسل کرے گی، پھر میاں سے ملے گی، ہسبینڈ سے ملے گی۔ اور اگر 10 دن پورے ہو جاتے ہیں، کیونکہ چونکہ اس کی مدت 10 دن ہے، 10 دن پورے ہو جاتے ہیں تو جیسے ویسے اس کی نفاست کے خلاف ہے، لیکن 10 دن پورے ہو جائیں، دسمبر جنوری کی راتیں ہیں، تو کیا ہے کہ بندہ، وہ لڑکی جو ہے وہ 10 دن پورے ہو گئے تو وہ میاں سے مل سکتی ہے بغیر غسل کے، ایک ہی مرتبہ غسل کر سکتی ہے۔ 10 دن پورے اس کی بلیڈنگ کو ہو گئے ہیں اور اس کی عادت بھی 10 دن کی ہے۔ اگر 5-6 دن کی عادت ہے تو جب عادت مکمل پوری ہوگی اس کے بعد وہ غسل کر کے ہی مل سکتی ہے۔ اس سے علاوہ اگر کسی کو کبھی 5 دن ہے، کبھی 7 دن ہے، اس کا کوئی فکس نہیں ہے، اور اس کو ایسی کوئی سچویشن آ جاتی ہے، مثلاً کہ اس کو بلیڈنگ بالکل ختم ہے لیکن وہ اتنی کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کو بعد میں جو ڈاٹ لگ جائے یا اس طرح کچھ، اور اس کی کوئی بہت ایسی سچویشن ہے، جیسے وہی بات ہے کہ ہسبینڈ نے باہر جانا ہے یا آنا ہے یا اس طرح کوئی مسئلہ، تو پھر بھی وہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کرے تو پھر وہ اس قابل ہوگی۔ غسل بہرحال ہر حال میں ضروری ہے سوائے 10 دن کے۔ تو پھر فرمایا کہ جب خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تم ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ امرکم اللہ کے اندر بہت ڈیپ مفہوم ہے، اور قربان جائیں ہم اس اسلام پہ، قربان جائیں ہم اپنے اللہ رب العزت کی ذات پہ کہ جس نے اپنے قرآن کے اندر، کہ جس کی تلاوت کا بھی ثواب ہے، جس کو دیکھنا ثواب، جس کو پڑھنا ثواب، اتنی بڑی کتاب کے اندر ہم عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ کہہ دیا کہ تم وہاں سے آؤ جہاں سے حکم دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے، تاکہ کوئی مرد اگر یہ کہے کہ کہاں لکھا ہے کہ یہ جو ہے لواطت یا دوبر سے غسل کرنا اور یہ سارا کچھ حرام ہے، تو عورت اس کو کہہ سکے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں لکھا ہے کہ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تمہیں حکم دیا ہے اللہ، جہاں سے تمہیں حکم دیا وہاں سے تم آؤ۔ اس کا واضح، صاف اور کلیئر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سے عورت اور مرد کے تعلق کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جو تعلق کی جو جگہ ہے، یہ اوپر حیض کی جو بات ہوئی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ حیض کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو عربی میں فرج کہتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لہٰذا عورت اور مرد کا ملاپ بھی فرج سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسی وجہ سے تو ابھی یہ بات آئی ہے، اگر حیض کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے منع کیوں کیا ہے، پھر اگر دوبر ہوتا ہے تو دوبر یعنی کہ بیک سائڈ کو کہتے ہیں، اس میں پھر اگر اجازت ہوتی تو پھر حیض میں منع کرنے کی کیا ضرورت تھی، وہاں تو ایسی کوئی ناپاکی نہیں ہوتی، بیچ میں باقی دن بھی صاف ہی رہتا ہے۔ تو سو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آج بھی مغربی معاشرے میں یہ چیز اتنی عام ہے، اور ہمارے جو مرد حضرات جو ایسی ویڈیوز اور گندی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کے پھر وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ سارا ہے، وہ کرتی ہیں، اور اس طرح ایسی چیزوں کے لیے میں اپنی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو، اگر کوئی ینگ بیٹیاں بغیر شادی شدہ مجھے سن رہی ہیں تو پھر ان کو میں یہ ٹپ دوں گی کہ پہلے دن سے یا جب پہلی بار فرمائش ہے اس دن سے ان کو یہ بات واضح کر کے بتا دیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے، میری شریعت میں جائز نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، میں
یہ کام کبھی نہیں کروں گی. پھر یہ ہوگا کہ مرد تھوڑے دن کبھی آپ کو دھمکی دے گا دوسری شادی کی، کبھی وہ دھمکی دے گا دوسری عورت کی. ہر چیز مان لیں، آپ کہیں آپ جا کے دوسری شادی کر لیں، آپ کو رب نے اجازت دی ہے 4 شادیاں کر لیں، لیکن میرے ساتھ یہ طریقہ آپ نہیں کر سکتے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے منع بھی کیا ہے سب کچھ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. لڑکیاں جو ہے وہ ساری زندگی تڑپتی ہیں، روتی ہیں، لیکن ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں، ان کی میکا نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، یا پھر معاشرے کے ڈر کی وجہ سے کہ معاشرہ میں کیسے قبول کرے گا، کیسے، تو وہ پھر روتی پیٹتی، اور پھر اس میں کے اندر ان کے ساتھ آپس میں میاں بیوی کے تعلق کے اندر وہ محبت اور وہ تڑپ اور پیار بھی نہیں رہ پاتا الا ماشاء اللہ. تو یہ ہے کہ پھر کیا کریں کہ ان کو صاف طور پہ یہ بات کہہ دیں کہ ہم یہ بات نہیں مانیں گی. اللہ رب العزت نے امرکم اللہ، جہاں تمہیں حکم دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جگہ مقرر کی ہے، اسی جگہ سے تم میرے ساتھ مل سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تمہیں جہاں سے جا کے جن ویڈیوز کو دیکھتے ہو وہاں انہیں کے پاس سے جا کے اپنی حاجت پوری کر لو. اس میں شریعت میں ہم باقی سب باتوں میں کر سکتے ہیں. یہ چیز، یہ جھگڑا ہو گیا، وہ ہو گیا، نند نے کیا، ساس نے کیا، ہم طلاق دو، ہمیں جاؤ، سب کچھ کرو، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا، اور وہ میری پیاری بہنوں میں اس قربان جاؤں اس آیت کے اوپر کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہمارے لیے بہت بڑی، مغربی معاشرہ کہہ رہا ہے نا کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے، اتنے بڑا حق، اتنے بڑے 2 حقوق اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں. ایک کہ مرد کو منع کر دیا کہ اس حالت میں عورت اپنے ایزی نہیں ہوتی، لہذا اس کے پاس مت جاؤ، اس کے ساتھ اس رات تم نہیں مل سکتے. دوسرا، ایک ایسا تکلیف دہ امر اور ایسا ہمارے معاشرے کے اندر، پھر آج تو اللہ معاف کرے کیا کچھ ہوتا ہے، اس کو یعنی کہ قوم لوط کے اندر بھی یہی فعل پایا جاتا ہے. پہلے وہ پایا جاتا تھا، پہلے وہ بیویوں کے پاس اس طرح کرتے تھے، آہستہ آہستہ پھر ان کی تسکین نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوا، چھوٹے لڑکوں کے ساتھ ایسا ان کا شروع ہو گیا. اور آپ کو بتایا کہ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی کیسے ریپ کر کے، سوچ کے بھی بندے کا کام ہوتا ہے، جسم کے بچوں کے ساتھ ریپ، لڑکوں کے ساتھ ریپ، تو وہ یہی کنڈیشن ہوتی ہے. تو کر کے لوگ پھر یہ ہمارے معاشرے میں اسی لیے تو یہ چیزیں جنم دی ہیں نا. پہلے عورت اس چیز کو اجازت دیتی ہے اور پھر وہ ساری زندگی خود بھی روتی ہے اور معاشرے کے اندر یہ چیز عام پھیلتی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، سو اس چیز سے بچنا ہے، اور ہم نے نہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے شروع سے ہی. اگر ایک بار 2 بار کی بات ہوگی تو پھر دوبارہ بات آپ کی کورٹ میں نہیں رہے گی. اللہ رب العزت فرمارے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دیکھیں کسی سے غلطی ہوگی، حالت حیض میں بیوی سے مجامعت کر لی، جوش میں اس کو نہیں پتا چلا، تو پھر کیا کرے، وہ توبہ کر لے. کسی نے دوبر میں اس کے ساتھ ایسا کر لیا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دی، تو سچی توبہ کر لے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ توبہ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. جو لفظ جہاں آئے گا تو ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں. اللہ ہمارے محبوب ہے، ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں. تو کیا پہلی بات اللہ پاک نے فرمائی توابین، توبہ کرنا کوئی بھی گناہ، 100 گناہ. ایک یہ تو یہ ہم فوراً دیکھ رہے ہیں نا، مردوں کا گناہ ہے یا زیادہ تعلق اس سے، عورت بہت ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عورت یہ چاہتی ہو ان دونوں حالتوں میں ملنا، مرد کا. لیکن اور سارے گناہ، یہ جھوٹ، غیبت، چغلی، کینہ، بغض، حسد، سارا کچھ تو ہم عورتیں ہی کرتی ہیں نا. تو ان سب باتوں سے کیا کرنا، توبہ کرنا، نماز قضا کرنا، کوئی 100 چیزیں. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور وہ پسند کرتا ہے پاکیزہ رہنے والوں کو. یہ پاکیزہ کیوں ابھی کہا ہے؟ اس لیے کہ یہ پریگنیسی، یہ جو حالت حیض وغیرہ ہوتی ہے، اس کے بعد غسل کر کے ملنا، اس حالت میں بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، پاکیزہ. ہم خود دیکھیں کتنا پسند کرتے ہیں، اگر کسی اسمیل آ رہی ہو کچھ تو ہم اس کو نہیں پسند کرتے. تو اللہ رب العزت ہے نا، تو کیا ہے، وہ متطہرین، پاک رہنے والوں کا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور اس پاکی کا تعلق ہمارے ظاہر سے بھی ہے، جسم سے بھی ہے، گھر سے بھی ہے، سامان سے بھی ہے. جب بھی کوئی صفائی کریں، نیت یہ کریں کہ اللہ پسند کرتا ہے. جب وہ بیچ چھپی ہوئی جگہوں سے صفائیاں کریں تو یہی سوچیں کہ میرے اللہ کو یہ پسند ہے. تو پھر کیا کہ اللہ تعالیٰ، اور پھر یہ کہ باطنی طہارت بھی بہت ضروری ہے. کینہ، بغض، حسد، جو دل کے اندر کسی کے لیے نفرت، کسی کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان سب سے کیا کرتے ہیں، بچنا ہے ہم نے. اور جو ایسا بچے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کو پسند کرتے ہیں. پاک رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں پاک رہنے والوں میں سے بنائے. اور پھر دعا وہی کل والی کہ اللہ ہماری بچیوں کے نصیب ایک ایسے شخص کے ساتھ جوڑے کہ جو ہمارے بچوں کو دوسروں کی بیٹیوں کے لیے ایسا بنائے کہ ایسا انسان ہو کہ کم از کم اس کو یہ پتا کہ اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے، اسلام میں کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. باقی سب تو چھوٹا موٹا چلتا رہتا ہے، لیکن اسلام کی اہمیت اس کے نزدیک ہو تو وہ کپل جو ہے وہ بہترین دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور جنت میں بھی وہ اپنے سکون، مزے، عیش و آرام ساتھ کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.